محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ ایک بھائی نے یہ درخواست کی تھی اور بذریعہ کمنٹ جو ہے یہ کہا تھا کہ آپ جو لوگ راستہ روکتے ہیں یا ناحق طریقے سے جو ہے بجلی کاٹتے ہیں یا کسی کا پانی بند کرتے ہیں، اس تعلق سے آپ ضرور جو ہے ایک بیان جاری کریں۔ تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ جو ہے اس بیان کو مکمل سننے کے بعد آپ دوسروں تک شیئر بھی ضرور کریں، اور جو لوگ اس ظلم کا مرتکب ہیں، جنہوں نے یہ کام کیے ہوئے ہیں، کسی کا پانی بند کیا ہوا ہے، راستہ بند کیا ہوا ہے، یا ناحق طریقے سے جو ہے کسی کی لائٹ کاٹی ہوئی ہے، یہ بیان سننے کے بعد ان کے پیروں کے نیچے سے جو ہے زمین نکل جائے گی۔ آپ جو ہے اس کو بس سننے کے بعد آپ دوسروں تک شیئر ضرور کریں۔ ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسان کو ایک دوسرے کا سہارا بنایا ہے، انسان کو ایک دوسرے کا مددگار اور محافظ بننے کا حکم بھی دیا ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا پیغام ہی یہی ہے، رحم، انصاف اور آسانی۔ اگر کوئی شخص دوسروں کو ان کے جائز حقوق سے محروم کرتا ہے، جیسے پانی کا بہاؤ روک دینا، راستہ بند کر دینا، بجلی کاٹ دینا، تو وہ اللہ کے حکم کے خلاف اور بندوں پر ظلم کا مرتکب ہوتا ہے۔ ایسا شخص نہ صرف دنیا میں لوگوں کی نفرت کا مستحق بنتا ہے، بلکہ آخرت میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ بخاری شریف کے اندر ہے، سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اسی طرح پانی روک لینے والوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل واضح طور پر بیان ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من منع فضل الماء منعہ اللہ فضلہ یوم القیامہ۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے کہ جو شخص اضافی پانی روک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنی رحمت کو روک لیتا ہے۔ اضافی پانی کیا ہے؟ فضل الماء، یعنی یہ وہ پانی ہے جو ہمارے گھر آ رہا ہے، ہم نے استعمال کیا پانی، تو اب جو پانی بچ گیا ہے تو وہ ہم نے بند نہیں کرنا ہے، بلکہ وہ اللہ کی مخلوق کے لیے ہم نے کھلا رکھنا ہے، ایک دوسرے کو وہ پانی دینا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ سوچتے ہیں میری ملکیت زمین میں یہ چشمہ ہے، تو لہٰذا اس پانی کو میں ہی استعمال کروں، میرا ہی حق ہے، دوسرا کوئی استعمال اس پانی کو نہ کرے، وہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے وہ بندہ مایوس اور محروم رہے گا، کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل واضح بیان ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، دنیا کی زندگی ہمارے لیے مشکل بن جاتی ہے اگر پانی نہ ہو، تو قیامت کا دن تو بڑا سخت دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ اضافی پانی ہرگز نہ روکیں، اور کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ یہ میری ملکیت میں پانی ہے۔ آج اگر آپ اپنی ملکیت کا پانی آپ بند کرتے ہیں لوگوں کے لیے، تو جب آپ کے گھر پانی سوکھ جائے گا، دوسرے کی ملکیت میں چشمہ ہوگا، تو آپ کس منہ سے اس کے پاس پانی لینے کے لیے جائیں گے؟ اس لیے پانی آپ کی زمین میں ہو، دوسرے کی زمین میں ہو، چشمہ سرکاری زمین میں ہو یا لوگوں کی زمین میں ہو، تو پانی جو ہے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا ہے، پانی کسی پر بند نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی پانی بند کرے گا، خواہ وہ چشمے کا پانی ہو، خواہ پی ایچ ای پائپ کا ایکسٹرا پانی ہو، اگر وہ دوسروں کے لیے بند کیا جاتا ہے، تو یاد رکھیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح بیان ہے، قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو راستہ بند کر دیتے ہیں یا گزرنے والوں کو پریشان کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستوں پر بیٹھنے سے بچو، یعنی راستے پر نہ بیٹھو۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہماری مجبوری ہوتی ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجبوری یا ضرورت ہوتی ہے راستے پر بیٹھنے کی، تو اس کا حق ادا کرو۔ اس کا حق یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دی جائے، اور کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دیا جائے،
اور ہر تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹایا جائے اور ظلم سے روکا جائے۔ سوچئے، جب صرف بیٹھنے کی اجازت مشروط ہے یعنی شرط کے ساتھ میں ہے تو راستہ مکمل بند کر دینا یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ راستے میں اگر ہم بیٹھیں، راستے کا اگر ہم استعمال کریں تو اس کا حق بھی ادا کریں۔ آج کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہم اور آپ دور بھاگ جاتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس وقت اس کی مدد کریں۔ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اسے ہاسپٹل تک لے جانا، اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے آپس میں تو اس میں انصاف کرانا، تو گویا کہ راستے میں بیٹھنے کے یہ سارے حقوق ہم نے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا حق ادا نہیں کرتا تو وہ راستے میں اسلامی نظریے کے مطابق نہیں بیٹھ سکتا۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات فقد احتملوا اثما مبینا، جو لوگ مومن مرد اور عورتوں کو اذیت دیتے ہیں وہ بڑے گناہ کے مرتکب ہیں۔ یاد رکھیے، جس کا پانی بند ہو، بجلی کاٹی جائے، راستہ روکا جائے، اس کے دل سے نکلنے والی آہ عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے تو ہمیں بھی دوسروں پر رحم کرنا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو تاکہ آسمان والا یعنی رب العالمین تم پر رحم کرے۔ لہٰذا تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، سبھی سے میری گزارش ہے کہ کبھی کسی کو تکلیف نہ دو اور نہ کبھی پانی بند کرو، نہ راستہ روکو اور نہ کسی کی ناجائز طریقے سے بجلی کاٹو۔ بجلی کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ اگر آپ نے گورنمنٹ کی گائیڈ لائن کے مطابق قانون کی خلاف ورزی کرنے پر کسی کی اگر بجلی آپ نے کاٹی ہے تو یہ بالکل درست ہے، یہ کسی کا حق آپ نے نہیں مارا ہے۔ یا آپ کے بجلی کے جو افسران ہیں ان کے حکم پر، ان کے آرڈر پر لائن مین نے آپ کی بجلی کاٹی ہے تو یہ بالکل درست ہے۔ لیکن یوں ہی کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، ہمارے محلے میں، بستی میں، ہمارے علاقوں کے اندر جا بجا جو ہے، منڈی کے کئی علاقے کے اندر جو ہے یہ سننے میں آتا رہتا ہے کہ فلاں آدمی کی لائن مین کے ساتھ جو ہے ان بن ہے، یعنی آپسی اختلاف ہے، اور اس آپسی اختلاف کی وجہ سے جو ہے لائن مین کے ساتھ میں اچھا اخلاق نہیں ہوتا ہے یا لائن مین کا اچھا رویہ نہیں ہوتا ہے جس کے ساتھ میں، تو اس کا بل جو ہے وہ زیادہ آتا ہے۔ جو لائن مین ایسا کرتا ہے تو یقیناً وہ دنیا میں بھی اس کی پکڑ ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب کا وہ مستحق بنے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے نہ کسی کا راستہ روکا جائے، جو کسی کے راستے کو روکے گا ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی رحمتیں بھی راستے سے آتی ہیں، اور جو وبائیں اور بلائیں اور مصیبتیں اور بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی راستوں سے آتی ہیں۔ جہاں راستہ بند کیا جائے تو جس نے بند کیا ہو، جس کی زمین ہو، جس کا مکان ہو، وہاں پر ساری بیماریاں، ساری مصیبتیں اسی گھر میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ پانی بند کر دیتے ہیں تو ان کو جو ہے موت سے پہلے ان کا پیشاب بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی پر ظلم و زیادتی نہ کریں، ورنہ اس کا خمیازہ دنیا میں بھی بھگتو گے اور آخرت کے اندر بھی جو ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ایک دوسرے کے لیے نرمی والے بنو، ایک دوسرے کے آسانی پہنچانے والے بنو۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نرمی، رحم اور خیر خواہی والا سچا نبی کا غلام اور سچا مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پیغام مکمل سنا ہے آپ نے تو دوسروں تک بھی آپ اس کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔